اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام، آج کی تاریخ ایک عظیم المرتبت عالم دین اور ناصر حق اہل بیت علیہم السلام کی شہادت کا روز ہے۔ آج ہی کا روز ہے جب آگرہ کی سرزمین کے اوپر قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کو جہانگیر کے حکم سے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ قاضی نور اللہ شوستری ہمارے ان عظیم علماء میں ہیں کہ جن کے سبب آج پورے ہندوستان میں تشیع کا چرچا ہے اور تشیع باقی ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کی ولادت ساؤتھ ایران میں شوستر نام کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلق سعادت مرشی سے تھا۔ نسلی اعتبار سے آپ چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی نسل سے زیدی سید تھے۔ قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کے والد سید شریف اور ان کے چچا سید صدر بھی اپنے دور کے بہت بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے اور عظیم ترین مدرسین میں تھے۔ چنانچہ گھر میں علمی ماحول تھا۔ اسی علمی ماحول کے سبب مشہد مقدس میں قاضی نور اللہ شوستری نے علوم اہل بیت علیہم السلام کو حاصل کیا۔ 9 برس کے سن ہی میں آپ نے انبیاء کرام کی بعثت کے اوپر ایک لاجواب جواب عنایت فرمایا۔ بہت سے افراد یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے تھے کہ انبیاء کرام بعثت سے پہلے معصوم نہیں ہوتے تھے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے انبیاء کرام کی عصمت قبل بعثت پر ایک لاجواب ثبوت مہیا فرمایا جو کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال قاضی نور اللہ شوستری کے پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت سرزمین ایران کے اوپر ہوئی، لیکن جب ہندوستان میں تشیع کو فروغ ملنے لگا اور ملتان میں مولائے متقیان جناب امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں جعفر ابن محمد ملتان کے گورنر بن گئے اور 3 صدی میں شیعوں کے لیے ہندوستان کی فضا ہموار ہونے لگی، تو بہت سے سادات کرام ایران و عراق سے ہندوستان کی جانب آنے لگے۔ چنانچہ قاضی نور اللہ شوستری بھی ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے قبل ہمایوں ایران سے واپس آ چکا تھا اور خانہ بیرم خاں خانہ کی ذہانت اور مرکزی شخصیت نے بھی شیعوں کو ترویج و تبلیغ کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ اس وقت بہت سے شیعہ علماء تھے جو حق اہل بیت کی ترویج و تبلیغ میں منہمک تھے، جن میں ایک نام ملا احمد ٹھٹوی علی اللہ مقامہ کا ملتا ہے، ایک نام حکیم فتح اللہ شیرازی کا ملتا ہے، اور اسی دور میں تیسرا نام اور عظیم ترین نام قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کا ملتا ہے۔ احمد ٹھٹوی چونکہ سابق اہل سنت تھے اور جب انہوں نے مذہب تشیع اختیار کیا تو انہوں نے ببانگ دوحل تشیع کا پرچار کیا، جس کے سبب عداوتاً ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن فتح اللہ شیرازی اور قاضی نور اللہ شوستری کے اوپر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، یوں بھی کہ اکبر کے دور میں مذہبی آزادی تھی اور مذہبی آزادی کی وجہ سے قاضی نور اللہ شوستری کو لاہور کا قاضی القضات بنایا گیا۔ لیکن اتنے بڑے عہدے کے اوپر پہنچنے کے باوجود قاضی صاحب نے مذہب حقہ کی ترویج و تبلیغ کے لیے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ جو میں فیصلے کروں گا اس میں مذاہب اربعہ کے کسی ایک مذہب کا پابند نہیں رہوں گا۔ مطلب یہ کہ میں صرف فقہ حنفی یا فقہ شافعی یا فقہ مالکی یا فقہ حنبلی کے مطابق ہی فتویٰ نہیں دوں گا، کسی ایک فقہ کا پابند نہیں رہوں گا۔ چنانچہ آپ نے یہ شرط رکھ کے جتنے بھی فیصلے دیے وہ سب فقہ جعفری کے مطابق ہوتے تھے۔ اسی دور میں اکبر کے زمانے میں ظاہر مذہبی آزادی تو حاصل تھی، لیکن چونکہ تشیع کا پرچار اور تشیع کی تبلیغ بھی بام عروج پر پہنچ رہی تھی، لہٰذا شیعت کی عداوت بھی بام عروج پر پہنچی، اور چنانچہ صواعق محرقہ جیسی کتاب جس میں تشیع کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، اس کتاب کا ترجمہ ہو کے لوگوں تک پہنچائی جانے لگی۔ اس کے علاوہ روز بہان کی کتاب ابطال باطل روز بہان کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے شیعوں کے خلاف عداوت کو فروغ دیا جانے لگا اور شیعہ عقائد کو کمزور کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ایک نام علامہ سرہندی کا بھی ملتا ہے جو شیعوں کی عداوت میں بہت پیش نظر آتے تھے اور ان کے گروہ نے بھی شیعوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کیں۔ یہی سبب تھا کہ تشیع کی عداوت بام عروج کے اوپر پہنچ رہی تھی۔ اکبر کا زمانہ چونکہ ظاہری طور کے اوپر مذہبی آزادی کا زمانہ تھا، لہٰذا اکبر کے دور میں تو قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا، لیکن اکبر کے جانے کے بعد جب جہانگیر برسر اقتدار ہوا تو شیعوں کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز ہوا
اور قاضی نور اللہ شوستری کو جو قتل کے لیے نشانہ بنایا گیا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ روز بہان نے ایک کتاب لکھی تھی ابطال باطل، اور اس ابطال باطل کے ذریعے جہاں شیعہ عقائد و شیعہ نظریات کی تردید کی گئی تھی، وہیں شیعوں کے خلاف بغاوت اور شیعوں کے خلاف عداوت کو ہوا دی گئی تھی۔ تو ایسے ماحول میں قاضی نور اللہ شوستری نے ایک کتاب تحریر کی، یوں تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، انہوں نے سوائق محرقہ کا بھی جواب دیا ہے، لیکن احقاق الحق نام کی کتاب لکھی جس میں ابطال باطل کے ایک ایک اعتراض کا جواب موجود تھا۔ حالانکہ جب آپ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو آپ کے بہت سے دوستوں نے ان کو تقیہ کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے نصرت اہل بیت کی خاطر تقیہ کے بجائے تیغ کو قبول کیا اور احقاق الحق کو مکمل کیا۔ ادھر احقاق الحق کا مکمل ہونا تھا، ادھر دشمنان اہل بیت میں کھلبلی پیدا ہوئی اور قاضی نور اللہ شوستری کے قتل کا دباؤ دیا جانے لگا۔ چنانچہ جہانگیر نے علماء سو سے فتوے حاصل کیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 42 مہریں اور 42 فتوے قاضی نور اللہ شوستری کے خلاف دیے گئے، جس میں ان کو 4 طرح کی سزائیں سنائی گئیں۔ پہلی سزا قاضی نور اللہ شوستری کو یہ سنائی گئی کہ ان کے خاردار کوڑے مارے جائیں۔ دوسری سزا یہ سنائی گئی کہ ان کی زبان ان کی گدی سے کھینچ لی جائے۔ تیسری سزا یہ سنائی گئی کہ انہیں سیسا پلایا جائے، اور چوتھی سزا یہ سنائی گئی کہ قتل کے بعد ان کا سر ان کے تن سے قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ ساری سزائیں جناب قاضی نور اللہ شوستری کے لیے معین ہوئیں۔ جس وقت جلاد سزا دینے کے لیے آگے بڑھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ قاضی نور اللہ شوستری نے ایک پتھر کے ٹکڑے کے اوپر قرآن کی ایک آیت تحریر کی، جس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ پالنے والے میں مغلوب ہوں، میری نصرت فرما۔ یہ آیت لکھنے کے بعد قاضی نور اللہ شوستری نے اس کنکری کو آسمان کی جانب روانہ کیا، اور پھر جب وہ کنکری واپس زمین کے اوپر آئی تو اس کے اوپر قرآن کی ایک اور آیت تحریر تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بندے تو میرا بندہ ہے، اس مصیبت کے اوپر صبر کر۔ چنانچہ قاضی نور اللہ شوستری نے حکم الہی کے اوپر سر تسلیم کو خم کیا۔ آپ کے 100 خاردار کوڑے مارے گئے، آپ کو سیسا پلایا گیا، آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، آپ کی زبان گدی سے کھینچی گئی، اور آج جہاں آپ کا مزار ہے وہاں کے اوپر آپ کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں ایک قاضی القضات، ایک چیف جسٹس، ایک اتنے بڑے شیعہ عالم دین کو ایسی بے دردی سے قتل کر دیا جائے، وہاں کس کی ہمت تھی جو ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے آئے؟ صرف شہر میں 3 افراد تھے، جن میں 2 مسافر تھے اور ایک شہری تھے، جنہوں نے کمر ہمت کسی کہ ہم قاضی نور اللہ شوستری کی تدفین کریں گے، جس میں ایک نمایاں نام سید راجو بخاری کا ملتا ہے۔ یہ سید راجو بخاری 8ویں امام حضرت علی النقی علیہ السلام کی اولاد میں نقوی سید تھے، جنہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تدفین میں شریک ہوں گا، ان کی تدفین کروں گا۔ ایک روایت اور بھی ہے کہ گوالیر شہر میں ایک ایرانی تاجر رہتے تھے۔ جب وہ رات میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں جناب معصوم عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں کہ میرے فرزند کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ ایرانی تاجر میں اپنے لشکر کے آگرہ پہنچے، اور روایت بتاتی ہے کہ جس وقت وہ ایرانی تاجر آگرہ میں پہنچے اور اس مقام پر پہنچے جہاں قاضی صاحب کو قتل کیا گیا تھا، تو لاش کے پاس سے سید راجو بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ سید راجو نے جب اس ایرانی تاجر اور اس کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ پھر کچھ اور شیعہ حضرات جمع ہوئے جنہوں نے قاضی نور اللہ شوستری کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا جہاں کے اوپر آج مزار موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، اور قاضی صاحب کے مزار کے اوپر منصور موسوی صاحب نے سب سے پہلا حجرہ بنوایا تھا، اور اس کے کئی برس بعد، بلکہ کئی برس کیا 100 برس بعد، ایک دن صاحب اباقات سید حامد حسین صاحب موسوی الکنتوری اور سید سراج حسین موسوی الکنتوری آگرہ پہنچے اور ان کے مزار کی زیارت کی، اور پھر انہوں نے ان کے مزار کو فروغ دینا شروع کیا۔ چنانچہ ناصر ملت اعلی اللہ مقامہ نے قاضی صاحب کے مزار کے اوپر مجالس کا سلسلہ جاری و ساری کیا۔ آج بھی وہ مزار پوری دنیا کے شیعوں کے لیے، صاحبان حق کے لیے ایک مرکز ہے جہاں کے اوپر جا کے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے عقیدے کو پختگی ملتی ہے، اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ حق اہل بیت کی نصرت کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، کوئی ان کا ساتھ دے نہ دے، معصوم عالم ان کا ساتھ ضرور
ضرور دیتی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام عالم تشیع کو اور حضرت حجت علیہ السلام کو قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ والسلام۔